آج حج مبارک کا دن تھا۔ عثمان سردار اور ان کے جنگجو آج تلواریں نیام میں رکھ کر عبادت میں مصروف تھے۔ قائی قبیلے کے بچے بھی آج بہت خوش تھے کیونکہ کل قربانی کا دن تھا۔ عائشہ اور غازی نے دمبوں کو رنگ برنگے رنگ لگائے۔ بالا خاتون نے قبیلے کے تمام لوگوں میں شربت تقسیم کیا۔ ظہر کے وقت قبیلے کے جوانوں میں دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ سبھی جوانوں نے قربانی کے لیے تیار کیے گئے دمبوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دوڑ لگائی۔ قبیلے کے بچے اور خواتین بھی اس مقابلے کو دیکھ رہے تھے اور سبھی بہت خوش تھے۔ اور سردار دوڑ کا یہ مقابلہ جیت گئے اور انعام میں انہیں خاص شربت پلایا گیا۔ اسی طرح حج کا یہ مبارک دن عبادت اور روحانیت میں گزرا اور شام ہو گئی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد ضمیر استاد نے قبیلے کے سبھی بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور انہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی سنائی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ سبھی بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایثار کی کہانی سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کریں گے۔ کہانی سن کر سبھی بچے اپنے اپنے خیموں میں سو گئے جبکہ قبیلے کے مرد اور خواتین رات بھر عبادت میں مصروف رہی۔ فجر کا وقت ہوا۔ عثمان سردار نے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ کی راہ میں آج ہونے والے قربانی کی قبولیت کی دعا کی۔ اس کے بعد جب سورج نکلا تو قربانی کے لیے تیار کیے گئے دمبوں کو میدان میں لایا گیا۔ عثمان سردار بھی میدان میں تشریف لائے۔ سبھی سپاہی، خواتین اور بچے میدان میں جمع تھے۔ عثمان سردار نے تکبیر پڑھتے ہوئے قربانی کی شروعات کی اور پہلا دمبا ذبح کیا۔ اس دوران قبیلے کے سبھی افراد تکبیریں پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد باقی سب سپاہی بھی اپنے اپنے دمبے میدان میں لے کر آئے اور ان کو ذبح کیا۔ تمام دمبے ذبح ہو جانے کے بعد خواتین نے کھانا پکانے کا کام شروع کیا۔ سبھی خواتین اور عثمان سردار نے قبیلے میں موجود غریب اور مسکین لوگوں میں گوشت تقسیم کیا۔ قبیلے کے لوگوں میں گوشت تقسیم کرنے کے بعد عثمان سردار اپنے خیمے میں آئے۔ انہوں نے اپنا بھیس بدلا اور اپنے حصے کا آدھا گوشت لے کر آس پاس کے قبائل میں گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے وہاں کے غریب اور مسکین لوگوں میں اپنے حصے کا گوشت تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد عثمان سردار اپنے قبیلے واپس آئے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، کھانا بھی پک کر تیار ہو چکا تھا۔ غازی اور جیر کوتائے بہت خوش تھے کہ آج وہ دمبے کا بھنا ہوا گوشت کھائیں گے۔ غازی بار بار پکوانوں کی طرف آتا اور کھانوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا۔ غازی بے صبری سے بھنے ہوئے گوشت کا انتظار کر رہا تھا۔ غالگن خاتون نے سردار کے خیمے میں کھانے کی میز سجائی۔ رنگ برنگے پکوان تیار کیے گئے اور میز پر سجائے گئے۔ عثمان سردار تشریف لائے اور سب نے مل کر کھانا شروع کیا۔ آج عثمان سردار، ان کا خاندان اور قبیلے کے سبھی افراد ایک ہی خیمے میں مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران عثمان سردار نے کہا، ہماری اصل طاقت تلوار نہیں بلکہ ہمارا ایمان، اخلاص اور ایک دوسرے سے محبت ہے۔ یہی عید کا پیغام ہے۔ آج قائی قبیلہ خوشیوں سے بھرا تھا اور سردار کے خیمے سے مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قائی قبیلے میں یہ ایک یادگار دن تھا۔